السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، دستور ولا شاء الله فاز أساس محمد رسول طريقتنا الصحابة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بارش اپنی شدت کی وجہ سے ایک آزمائش اور آفت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دور میں اولاد نافرمان اور مشکل ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دنیا کا حال ایسا ہی ہوگا۔ یہ حالات لوگوں کی بدعملی، شر اور ایمان کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ رحمت تو نازل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ سیلاب اور تباہی کی شکل لے لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ بارش رحمت بن کر برسے، نہ کہ آفت اور تباہی بن کر۔ ہمیں ہر لمحہ دعا میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اللہ عز و جل کو یاد رکھیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو نوازے گا۔ وہ آپ پر رحم فرمائے گا اور تمام بلاؤں اور آفتوں کو آپ سے دور رکھے گا۔ تو یہ دن بھلے ہی ایسے آفت بھرے ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اس مبارک دور تک زندہ رہے تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہر چیز بالکل بدل جائے گی، کیونکہ تب دنیا کا آخری دور اپنے افضل مقام پر ہوگا۔ تمام خیر و بھلائی اور برکتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ رات کے وقت نہایت حسین اور بابرکت بارش ہوگی، اور دن کے وقت ایسی دھوپ کھلے گی جو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر ایک چیز کی چھپی ہوئی برکت باہر نکل آئے گی۔ زمین کے درخت، سبزہ، پھل اور سبزیاں دوبارہ ویسے ہی بے پناہ اور بابرکت ہو جائیں گی جیسے وہ کبھی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ آج کے دور کی خوراک نے رفتہ رفتہ اپنا اصلی ذائقہ کھو دیا ہے۔ ان پرانے لذیذ اور پاکیزہ ذائقوں کا اب نام و نشان تک نہیں بچا۔ اس زمانے کی ظلمت اور انسانوں نے جو قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز خراب ہو چکی ہے۔ نہ کھانے میں وہ ذائقہ رہا اور نہ ہی کوئی برکت۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں روٹی مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب غیر فطری ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی اصل فطرت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اس کی بناوٹ بدل دی گئی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بن گیا ہے۔ بے شک اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بہرحال ہر چیز کا استعمال درمیان میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز میں زیادتی یا عتی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں روزانہ اللہ کو یاد کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اسے ہمارے لیے برکت بنا، نہ کہ کوئی آزمائش یا آفت۔ اللہ اسے ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ملی یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے بھلائی لے کر آئیں۔ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے اور ہمارے ایمان کو اور مضبوط کریں۔ التوفيق. الفاتحة.